سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قسط نمبر 75 آج شروع کی جائے گی۔ قسط نمبر 74 میں ذکر ہو رہا تھا 9 ہجری کا، اور 9 ہجری بہت سے واقعات عجیبہ سے لبریز ہے، جن میں اہم ہے جن کو مورخین نے ذکر کیا، ان میں سے آیات تحریر اور اعلیٰ ہے۔ ذکر ہو رہا تھا کہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی تمام ازواج مطہرات کو طلاق دے دی، اور حضرت عمر فاروق اسی کشمکش میں آپ سے ملاقات کرنے کے لیے حاضر ہوئے۔ آپ کو ملاقات کی اجازت مل گئی تو آپ نے سوال و جواب کیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا، عرض کی کہ یا رسول اللہ، ہم نے ایسا سنا ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے اپنی ازواج کو طلاق نہیں دی۔ تو آپ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں صحابہ کرام کو مسجد میں غم کے مارے بیٹھے روتے ہوئے دیکھ کر آیا ہوں، کیا آپ اجازت عنایت فرمائیں تو میں ان کو یہ خوشخبری سناؤں؟ جب آپ نے صحابہ کرام کو یہ خوشخبری سنائی تو صحابہ کرام حشاش بشاش ہو گئے اور سب کو سکون و اطمینان حاصل ہو گیا۔ جب 1 مہینہ گزر گیا اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قسم پوری ہو گئی تو آپ بالا خانہ سے اتر آئے۔ اس کے بعد ہی آیات تخیر نازل ہوئی، جو یہ ہے، یا ایھا النبی قل لازواجک ان کنتن تردن الحیاۃ الدنیا وزینتها فتعالین امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا وَإِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا۔ اے نبی، اپنی بیویوں سے فرما دیجئے کہ تم دنیا کی زندگی اور اس کی آرائش چاہتی ہو تو آؤ میں تمہیں کچھ مال دوں اور اچھی طرح چھوڑ دوں، اور اگر اللہ اور اس کے رسول اور آخرت کا گھر چاہتی ہو تو بے شک اللہ نے تمہاری نیکی والیوں کے لیے بہت بڑا اجر تیار کر رکھا ہے۔ ان آیات بینات کا محصل اور خلاصہ مطلب یہ ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خداوند قدوس نے یہ حکم دیا کہ آپ اپنی مقدس بیویوں کو مطلع فرما دیں کہ 2 چیزیں تمہارے سامنے ہیں، ایک دنیا کی زینت و آرائش، دوسری آخرت کی نعمت۔ اگر تم دنیا کی زیب و زینت چاہتی ہو تو پیغمبر کی زندگی چونکہ بالکل ہی زاہدانہ زندگی ہے، اس لیے پیغمبر کے گھر میں تمہیں یہ دنیاوی زینت و آرائش تمہاری مرضی کے مطابق نہیں مل سکتی، لہٰذا تم سب مجھ سے جدائی حاصل کر لو، میں تمہیں رخصتی کا جوڑا پہنا کر اور کچھ مال دے کر رخصت کر دوں گا، اور اگر تم خدا و رسول اور آخرت کی نعمتوں کی طلبگار ہو تو پھر رسول خدا کے دامن رحمت سے چمٹی رہو، خدا نے تو تم نیکوکاروں کے لیے بہت ہی بڑا اجر و ثواب تیار کر رکھا ہے جو تم کو آخرت میں ملے گا۔ اس آیت کے نزول کے بعد سب سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس تشریف لے گئے اور فرمایا کہ اے عائشہ، میں تمہارے سامنے ایک بات رکھتا ہوں، مگر تم اس کے جواب میں جلدی مت کرنا اور اپنے والدین سے مشورہ کر کے مجھے جواب دینا۔ اس کے بعد آپ نے مذکورہ بالا تحریر کی آیات تلاوت فرما کر ان کو سنائی تو انہوں نے برجستہ عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس معاملہ میں بھلا میں کیا اپنے والدین سے مشورہ کروں؟ میں اللہ اور اس کے رسول اور آخرت کے گھر کو چاہتی ہوں۔ پھر آپ نے یکے بعد دیگرے تمام ازواج مطہرات سے الگ الگ آیات تحریر سنا کر سب کو اختیار دیا، اور سب نے وہی جواب دیا جو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جواب دیا تھا۔ اللہ اکبر! یہ واقعہ اس بات کی آفتاب سے زیادہ روشن دلیل ہے کہ ازواج مطہرات کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات سے کس قدر عاشقانہ، شیفتگی اور والہانہ محبت تھی کہ کئی سوکنوں کی موجودگی اور خانہ نبوت کی سادہ اور زاہدانہ طرز معاشرت اور تنگی ترشی کے زندگی کے باوجود یہ رئیس رادیاں ایک لمحہ کے لیے بھی رسول کے دامن رحمت سے جدائی گوارا نہیں کر سکتی تھی۔ ایک غلط فہمی اور اس غلط فہمی کا ازالہ۔ احادیث کی روایتوں اور تفسیروں میں اعلیٰ اور آیت تخیر اور حضرت عائشہ اور حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ کا مظاہرہ ان واقعات کو عام طور پر الگ الگ اس طرح بیان کیا گیا کہ گویا یہ مختلف واقعات ہیں۔ اس سے ایک کم علم و کم فہم اور ظاہر بین انسان کو یہ دھوکہ ہو سکتا کہ شاید رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
اور آپ کی ازواج مطہرات کے تعلقات خوشگوار نہ تھے، اور کبھی ایلا، کبھی تغیر، کبھی مظاہرہ، ہمیشہ ایک نہ ایک جھگڑا ہی رہتا تھا۔ لیکن اہل علم پر مخفی نہیں کہ یہ تینوں واقعات ایک ہی سلسلہ کی کڑیاں ہیں۔ چنانچہ بخاری شریف کی چند روایات، خصوصاً بخاری کتاب النکاح باب معاوضۃ الرجل انبت الحال زوجہا میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی جو مفسر روایت ہے، اس میں صاف طور پر یہ تصریح ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایلا کرنا اور ازواج مطہرات سے الگ ہو کر بالا خانہ پر تنہا نشینی کر لینا، حضرت عائشہ و حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ کا مظاہرہ کرنا، آیت تطہیر کا نازل ہونا، یہ سب واقعات ایک دوسرے سے منسلک اور جڑے ہوئے ہیں، اور ایک ہی وقت میں یہ سب واقع ہوئے ہیں، ورنہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کی ازواج مطہرات کی خوشگوار تعلقات جس قدر عاشقانہ الفت و محبت کے آئینہ دار ہیں، قیامت تک اس کی مثال نہیں مل سکتی، اور نبوت کی مقدس زندگی کے بے شمار واقعات اس الفت و محبت کے تعلقات پر گواہ ہیں، جو سیرت کی کتابوں میں آسمان کے ستاروں کی طرح چمکتے اور داستان عشق و محبت کے جمستانوں میں موسم بہار کے پھولوں کی طرح مہکتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 9 ہجری محرم کے مہینے میں زکوٰۃ و صدقات کی وصولی کے لیے عاملوں اور محصلوں کو مختلف قبائل میں روانہ فرمایا۔ ان امراء و عاملین کی فہرست میں مندرجہ ذیل حضرات خصوصیت کے ساتھ قابل ذکر ہیں، جن کو ابن سعد نے ذکر فرمایا ہے۔ حضرت عینیہ بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بنی تمیم کی طرف، حضرت یزید بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسلم و غفار، حضرت عباد بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سلیم و مزینہ کی طرف، حضرت رافع بن مقیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جہینیہ کی طرف، حضرت عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بنی فزارہ کی طرف، حضرت ضحاک بن سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بنی کلاب کی طرف، حضرت بشیر بن سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بنی کعب کی طرف، حضرت ابن لطیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بنی زیبان کی طرف، حضرت مہاجر بن ابی امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صنعا کی طرف، حضرت زیاد بن لبید انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت موت کی صنعا کی طرف، حضرت زیاد بن لبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت موت کی طرف، حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قبیلہ طے و بنی اسد کی طرف، حضرت مالک بن نویرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بنی حنصلہ کی طرف، اور حضرت زبرقان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بنی سعد کی نصف حصہ کی طرف، حضرت قیس بن عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بنی سعد اور نصف حصہ کی طرف، حضرت علا بن الحدمی بحرین کی طرف، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نجان کی طرف۔ یہ حضور شہنشاہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امراء اور عاملین ہیں، جن کو آپ نے زکوٰۃ و صدقات اور جزیہ وصول کرنے کے لیے مقرر فرمایا تھا۔ بنی تمیم کا وفد محرم 9 ہجری میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بشیر بن سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بنی خزاعہ کے صدقات وصول کرنے کے لیے بھیجا۔ انہوں نے صدقات وصول کر کے جمع کیا کہ ناگہاں ان پر بنی تمیم نے حملہ کر دیا، اور وہ اپنی جان بچا کر کسی طرح مدینہ آ گئے اور سارا ماجرا بیان کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنی تمیم کی سرکوبی کے لیے حضرت عینیہ بن حسن فزاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 50 سواروں کے ساتھ بھیجا۔ انہوں نے بنی تمیم پر ان کے صحرا میں حملہ کر کے ان کے 11 مردوں، 21 عورتوں اور 30 لڑکوں کو گرفتار کر لیا اور سب قیدیوں کو مدینہ لائے۔ اس کے بعد بنی تمیم کا ایک وفد مدینہ آیا، جس میں اس قبیلے کے بڑے بڑے سردار تھے، اور ان کا رئیس اعظم اقرع بن حابس اور ان کا خطیب عطارد اور شاعر زبرقان بن بدر بھی اس وفد میں شامل آئے تھے۔ یہ لوگ دندناتے ہوئے کاشان نبوت کے پاس پہنچ گئے اور چلانے لگے کہ آپ نے ہماری عورتوں اور بچوں کو کس جرم میں گرفتار کر رکھا ہے؟ اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حجرہ مبارک میں قیلولہ فرما رہے تھے۔ ہر چند حضرت بلال اور دوسرے صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم نے ان لوگوں کو منع کیا کہ تم لوگ کاشان نبوت کے پاس شور نہ مچاؤ۔ نماز ظہر کے لیے خود حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف لانے والے ہیں، مگر یہ لوگ ایک نہ مانے شور بچاتے ہی رہے۔ جب آپ باہر تشریف لا کر مسجد نبوی میں رونق افروز ہوئے تو بنی تمیم کا رئیس اعظم اقرع بن حابس بولا کہ اے محمد، ہمیں اجازت دیجیے کہ ہم گفتگو کریں، کیونکہ ہم وہ لوگ ہیں کہ جس کی مداح کر دیں وہ مزین ہو جاتا ہے، اور ہم لوگ جس کی مذمت کر دیں وہ عیب سے داغدار ہو جاتا ہے۔ انشاءاللہ بقیہ کل آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔